بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ ایک خبر یہ آئی کہ عمران خان صاحب کو ایک مرتبہ پھر پیشکش کی گئی ہے کہ آپ ڈیل کر لیں، خاموشی اختیار کریں، پاکستان سے باہر چلے جائیں اپنا علاج کروانے کے لیے۔ عمران خان جیل سے باہر آنا چاہتے ہیں، کون ہے جو جیل میں رہنا چاہتا ہے؟ لیکن عمران خان اپنے طریقے سے آنا چاہتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی ہے، باقی لوگ بھی چاہتے ہیں کہ عمران خان جیل سے باہر نکلے تاکہ پاکستان میں استحکام آئے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب باہر نکلتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے طریقے سے تو تبھی وہ راضی ہے اس معاملے پہ۔ وہ چاہ رہے ہیں جیسے باقی سارے سر نیچے کر کے باہر آ جاتے ہیں ویسے ہی باہر آ جائیں، سر جھکا کے باہر آ جائیں۔ لیکن عمران خان کہتے ہیں جی بڑا والا پھاٹک کھولو، میں نے سر نیچے نہیں کرنا، میں جیل کے اندر جس عزت کے ساتھ گیا ہوں میں اسی عزت کے ساتھ باہر آؤں گا۔ اور عمران خان صاحب کا قد ویسے بھی بہت بڑھ گیا جیل کے اندر رہنے کی وجہ سے، تو اب تو اس چھوٹے دروازے سے وہ گزر بھی نہیں سکتے جو اسٹیبلشمنٹ نے اور حکومت نے مل کر بنایا ہے۔ اب عمران خان کے لیے بڑا گیٹ یا تو کھولنا پڑے گا یا کوئی اور حل نکالنا پڑے گا، کیونکہ پرانے سارے جو آزمودہ نسخے تھے وہ عمران خان صاحب کے معاملے میں بیکار ہو گئے۔ ناظرین، عمران خان نے کہا تھا ایبسولوٹلی ناٹ، اور وہ عمران خان صاحب کے گلے کی ہڈی بن گیا۔ تب سے لے کر اب تک عمران خان صاحب کی مشکلات کم نہیں ہو رہی۔ عمران خان صاحب جیل میں پڑے ہیں اور ان کے اوپر کوئی مقدمہ نہیں ہے۔ عمران خان کے بدترین مخالفین یا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے تعلق رکھنے والے دانشور اور صحافی، وہ یہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ پیغام پہنچاتے ہیں پاکستانی قوم کو کہ عمران خان کسی مقدمے میں جیل میں بند نہیں ہے۔ وہ مقدمہ کوئی ایسا نہیں ہے جس کی وجہ سے عمران خان کو، سابق وزیر اعظم کو جیل میں ڈالا جائے۔ وجہ صرف اتنی ہے کہ عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی ہو گئی، عالمی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی۔ تو پاکستانیوں کو نہ کسی دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے، کھلے دل سے آپ اس حقیقت کو تسلیم کریں۔ عجیب ریزیلینس دکھائی ہے اس خاندان نے، یعنی عمران خان صاحب نے، ان کی اہلیہ نے، ان کی بہنوں نے، ان کے رشتہ داروں نے بڑی ریزیلینس دکھائی ہے۔ اتنی تکالیف، اتنے ظلم اور جبر کے باوجود یہ لوگ ہر مرتبہ ڈٹ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب کی ایک بہن آئی، انہوں نے کہا جی کہ اگر ججز انصاف نہیں دے سکتے تو گھر چلے جائیں، آپ کو انصاف دینے کے لیے اس منصب پہ بٹھایا گیا، اور ان ججوں نے جا کے اللہ رب العزت کو جواب نہیں دینا۔ یہ جو جج باریک وارداتیں ڈال رہے ہیں نا اور انصاف دینے سے انکاری ہیں، ان ججز کو اللہ رب العزت کے ہاں سخت امتحان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ اللہ کو کیسے جواب دیں گے کہ ہم نے ناانصافی کی تھی، ہم ظلم کے حصے دار بنے تھے۔ کہنے کو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، لیکن کیا یہاں پہ فیصلے انصاف کے مطابق ہو رہے ہیں؟ اپنی مرضی کے جج لا کر بٹھائے گئے ہیں جو بالکل انصاف نہیں دے رہے۔ عمران خان صاحب نے کیا کہا میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جو ان کا پہلا ٹویٹ ہے اس میں عمران خان صاحب نے کہا کہ عوامی مینڈیٹ کی واپسی، تمام معصوم قیدیوں اور سیاسی قیدیوں کی رہائی، یہ جناب عمران خان صاحب کا مطالبہ ہے۔ اب جو تفصیلی عمران خان صاحب کا پیغام ہے ذرا وہ آپ سن لیجئے، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایکچولی یہ ہونے کیا جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب کا قوم کے نام پیغام: میرے پاکستانیوں، میں نے جتنا ہو سکا ملک اور قوم کی خاطر ہر قربانی دی ہے، اور انشاءاللہ خون کے آخری قطرے تک آپ کی حقیقی آزادی کے لیے لڑتا رہوں گا۔ لیکن یہ جنگ صرف عمران خان کی نہیں، پوری قوم کی ہے۔ اگر ہم آج اس ظلم اور ستم کے خلاف کھڑے نہ ہوئے تو ہماری آئندہ نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی۔ جمہور کی طاقت سے ظلم کے نظام کے خاتمے کا وقت آ پہنچا ہے۔ انشاءاللہ آج میں احتجاج کی فائنل کال دے رہا ہوں۔ اب یہ فائنل ہو گیا کہ پاکستان تحریک انصاف جو بڑے لمبے عرصے سے ایک مومنٹم بنا رہی تھی، ہر قسم کی انہوں نے کوششیں کر کے دیکھی، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، جنہوں نے مینڈیٹ چوری کیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، وہ اگر بات کرنا چاہے، انہی کے پاس اصل اقتدار ہے۔ یہ تو سارے ریلو کٹے ہیں جو آ کر بیٹھے ہوئے ہیں، لہذا وہ اسٹیبلشمنٹ اگر بات کرنا چاہے تو اس شرط کے اوپر کہ وہ ظلم اور زیادتیاں بند کریں اور پاکستان کو جو ہے وہ جمہوری انداز میں چلنے دیں، اور جمہوری آزادی ہونی چاہیے اس ملک میں، مینڈیٹ واپس آنا چاہیے، تو میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ بھی عمران خان صاحب نے کہا تھا، ایک ٹیم بھی بنائی تھی لیکن پھر بھی بات بنی نہیں۔ حکومت کے ساتھ وہ بات کرنا نہیں چاہتے کیونکہ حکومت جو ہے وہ ان چیزوں کے اوپر کبھی آئے گی نہیں جو عمران خان صاحب کے بنیادی نکات ہیں۔ یعنی اگر مینڈیٹ ہی واپس کر دیا تو پھر حکومت تو حکومت رہے گی نہیں، نئے الیکشن میں بھی چلے گئے تو یہ حکومت تو الیکشن جیت نہیں سکتی، تو ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ اس حکومت کے لیے آگے گڑا ہے پیچھے کھائی ہے، یہ کچھ کر ہی نہیں سکتے نا، بات کرنے کا ان سے فائدہ ہی نہیں ہے۔ یہ تو صرف ٹائم ٹیک کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ ٹائم لیں،
हाँ, इमरान खान हुकूमत से बात इस सूरत में कर सकते हैं कि उन्होंने खुद जेल से बाहर आना हो कि भी मुझे तो जेल से बाहर निकालो, मैं तुम्हारा टाइम पूरा करवा दूंगा। अब ये बात वो मानते नहीं है और ये बात उन तक बार बार पहुंचाई जाती है और पहुंचाने वाली भी एस्टेब्लिशमेंट है। 3-4 मरतबा उन तक लोग ये बातें लेकर गए हैं, एस्टेब्लिशमेंट के पैगाम लेकर गए हैं। इमरान खान साहब ने चिट्टा इनकार किया, जी मैं नहीं करता। उनका पैगाम आगे आप सुन लें। अपने सहूलतकारों की मदद से मैंडेट चोरी करके मुल्क पर काबिज माफिया के जेर इंतजाम जारी फस्तायत के निजाम, आइन और कानून और अदलिया पर मुसलसल हमलों, हमारे बेगुनाह लोगों को जिंदान में डालने वाली जाली हुकूमत को यह बताना होगा कि कौम को यह सब नामंजूर है। मैंने पार्टी रहनुमाओं को जामे एहतजाजी प्लान दे दिया है। मैंने एक कमेटी तश्कील दे दी है। एहतजाज को लीड करने और खत्म करने का इख्तियार इस कमेटी के पास होगा। मुज़ाकरात जब करने होंगे, जिससे भी करने होंगे, हैंडलर्स जिस किसी को भी आगे करेंगे, हमारी कमेटी उनसे मुज़ाकरात करेगी। मैं अपनी पार्टी की आदत को यह हदायत करता हूं कि एहतजाज की जामे मनसूबाबंदी करें और अपने हल्के के लोगों को इसके हवाले से मुकम्मल आगाही देकर एक भरपूर लेकिन पुरअमन एहतजाज के लिए तैयार करें। इमरान खान साहब के हवाले से जितनी बड़ी खबर आई है, उतना बड़ा रद्द-ए-अमल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से नहीं आया। अब अगर तो ये खबरें बिल्कुल दुरुस्त हैं, क्योंकि देखें बराह रास्त मेरे पास कोई खबर नहीं है। ये पता चला था कि इमरान खान साहब की आंख में प्रॉब्लम हुई और उन्हें लाकर चेक करवाया गया 24 तारीख की रात को, और उसके बाद इमरान खान साहब को जाकर सलमान सफदर साहब मिले और सलमान सफदर साहब ने एक रिपोर्ट लिखकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को दे दी है। इसके अलावा जो बुशरा बीबी की फैमिली है जो उन्हें जाकर मिली, उन्होंने जो मालूमात बाहर पहुंचाई वो मिलती जुलती हैं। अब वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब की एक आंख की बिनाई चली गई और एक इंजेक्शन लगने के बाद बहुत थोड़ी सी बिनाई जो है वो ना होने के बराबर वो वापस आई। तो आप ये समझें फिल वक्त तो ऐसा है कि इमरान खान साहब की एक आंख में बिनाई नहीं है, तकरीबन नहीं है, 15% कुछ भी नहीं होती। और ये इतनी बड़ी खबर आने के बाद जब पूरा मुल्क हिल गया, हर तरफ से मैसेजेस, पैगामात, रोला पड़ गया, सोशल मीडिया पे आग लग गई, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई फैसला करना था। अब एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये मामला अब अचकजई साहब का नहीं है। अचकजई साहब तो खुद फॉर्म 47 पे आए हुए हैं। जो अचकजई साहब के मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार इलेक्शन लड़ा, जरा उससे पूछेंगे उसके पास फॉर्म 45 है, वो क्या कह रहे हैं। बुरे आदमी नहीं है अचकजई साहब, वो खड़े हुए हैं इस निजाम के खिलाफ, आइन के हक में, लेकिन इमरान खान की सेहत उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वो आइन के लिए, कानून के लिए, जमहूरियत के लिए वो अपने तरीके से जो उनका अपना एक नजरिया उसके मुताबिक जद्दोजहद करेंगे। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब जो है वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं है, उनकी अपनी अलग पॉलिटिकल पार्टी है, मजहबी सियासी जमात। ये जो इमरान खान से रिलेटेड चीज है, ये ना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इमरान खान साहब की पार्टी की, उनकी फैमिली की, उनके लोगों की थी। वो तमाम लोग जो इमरान खान के बेनिफिशियरी हैं, ये जिम्मेदारी उन्हें लेनी पड़ेगी। देखिए उनकी फैमिली को तो लेनी पड़ेगी, वो फैमिली है, उन्हें आवाज उठानी पड़ेगी, अदालत में जाना पड़ेगा। वो गए भी हैं, वो अडियाला भी जाएंगे, शोर भी मचाएंगे, हर जगह पे बात करेंगे। फैमिली है ना, वो करेगी बेचारी, जितना वो धक्के खा सकते हैं वो खा रहे हैं। लेकिन इमरान खान साहब के जो बेनिफिशियरीज हैं, जितने MNAs हैं, MPAs हैं, ये इन्होंने कोई फैसला नहीं लिया।